بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ پس کیسے، فکیف اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے پیش کیا ہے، ثم جاؤک، پھر وہ آتے ہیں تمہارے پاس، یحلفون باللہ، اللہ کی قسم کھاتے ہوئے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے صرف بھلائی اور موافقت کا ارادہ کیا تھا۔ پیچھے سے جو سیاق چلا آ رہا ہے اس میں یہ تھا کہ کچھ منافق صفت لوگ تھے جنہوں نے اپنے مفاد کے خاطر جو روش مومنانہ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں اپنائی تھی، اور صرف تعصب کی بنیاد پر جانبدارانہ فیصلہ چاہتے تھے۔ ان کے خلاف جب کارروائی ہوئی تو ان کے متعلقین نے دعویٰ کیا، اس دعوے پہ جو کچھ کارروائی ہوئی اس کے بعد کا تذکرہ یہاں ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ یہ منافق صفت لوگوں کی خاصیت یہ ہے کہ جب اپنے کرتوت کی وجہ سے، بما قدمت ایدیہم، اپنے کرتوت کی وجہ سے کوئی مصیبت انہیں پہنچتی ہے تو وہ آ کر کے جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کے اپنے آپ کو سچ یا صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بات بناتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی قدم اٹھایا تھا یا جو کچھ بھی کوشش کی تھی صلح اور صفائی کی، اس سے ہماری نیت درست تھی، ہم چاہتے تھے کہ کوئی بہتر شکل بن جائے اور باہمی جو دوری ہے وہ ختم ہو جائے۔ پیچھے ہم لوگوں نے سنا اور پڑھا تھا کہ جو آپسی لڑائی تھی ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان، تو اس میں منافق صفت فرد نے کوشش کی تھی کہ بجائے حضور کے یہودی سے فیصلہ کرائیں، لیکن یہودی جو مد مقابل تھا اس نے حضور سے فیصلہ کرانے کو ترجیح دی۔ حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا اس کے دلائل کو سن کر کے، تو پھر دوبارہ اس نے کوشش کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کوشش کر کے کچھ فیصلہ چینج کروائیں، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف کارروائی کی تھی، اور اس کارروائی کے خلاف احتجاجاً پھر حضور کے پاس پہنچے تھے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس پوری کارروائی میں غلطی ان کی اپنی تھی، اور اس طرح کی غلطیاں یہ کرتے رہتے ہیں، یہ ان کی خاصیت ہے، اپنے مفاد کے خاطر کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں، کوئی بھی کارروائی کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کی باتوں پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی باتوں کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس خوبصورتی سے اسے ٹالنا چاہیے، اور ٹال کر کے مسئلے کو
نپٹانا چاہیے۔ اسی کو اگلے جملے میں کہا گیا ہے اولئک الذین یعلم اللہ فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ جانتا ہے، یعنی جس بری نیت سے انہوں نے یا جس مفاد کے خاطر انہوں نے اپنا غلط طرز عمل اپنایا تھا اسے اللہ جانتا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس ان سے کنارہ کشی اختیار کرو، اعراض کرو، ٹال دو۔ وَإِذْهُمْ، اور انہیں نصیحت کرو کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ، اور ان سے کہو فی انفسہم قولا بلیغا۔ قول مانے تو بات ہوتا ہے، بلیغ مانے مؤثر، پہنچنے والی، لفظی مانا کیا؟ پہنچنے والی، مراد کیا ہے؟ مؤثر۔ اور ان سے کہو مؤثر بات جو ان کے دلوں میں اتر جائے، فی انفسہم، جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کو مار دیا تھا تو پھر عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف ان لوگوں نے خوبہا کا دعویٰ کر دیا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو خوبہا تو پہلے بھی اللہ کے رسول نے طے نہیں کیا تھا، اور یہ تو اور ڈکلیئر ہو گیا، کلیئر ہو گیا کہ ایسا کوئی مطالبہ درست نہیں ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ جو لوگ کی غلط انداز سے سپورٹ میں آ گئے ہیں اور اس کے خوبہا کا مطالبہ کر رہے ہیں، گرچہ وہ رشتہ دار ہیں لیکن ان کا مطالبہ غلط ہے، تو آیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہو، یا یہ کہ ان کو ٹال کر کے معاملے کو دبا دیا جائے؟ بتایا یہ گیا ہے کہ ان کو ٹال کر کے معاملے کو دبایا جائے اور ان کی فہمائش کی جائے، ان کو سمجھا بجھا کر کے نارمل کیا جائے۔ یہ ممکن تھا کہ ان لوگوں کو بھی سزا دی جاتی، ممکن تھا، اس لیے کہ جو مجرم کا سپورٹ کرے وہ بھی مجرم کاؤنٹ ہوتا ہے، وہ بھی مجرم سمجھا جاتا ہے، گرچہ اس درجے کا نہ سمجھا جائے، لیکن چونکہ مجرم کو سزا دی جا چکی تھی، ہے نا، اور ان لوگوں کے مطالبے میں غلط فہمی کا بھی دخل ہو سکتا تھا، اس لیے اسے ٹالنا ہی بہتر تھا۔ اس لیے کہا گیا کہ ان کو مسئلے کی نزاکت، مسئلے کی اہمیت سمجھاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ٹال کر کے معاملے کو دبا دو۔ تو جہاں معاملہ 2 4 کی طرح کلیئر نہ ہو وہاں سزا نافذ کرنا آسان تو نہیں ہوتا۔ جہاں شبہ پیدا ہو جائے وہاں سزائیں ساقط ہو جاتی ہیں۔ اگر ذمہ دار محسوس کرتا ہے تو حدود والی سزا تو نہیں، تعزیر والی سزا دے سکتا ہے۔ حدود کا مطلب اللہ کی طرف سے جس جرم کی سزا جتنی متعین ہے، جیسے زنا کی سزا متعین ہے، چوری کی سزا متعین ہے، وہ سزا دی جاتی ہے۔ لیکن جس معاملے میں متعین نہیں ہے اس میں جو سزا دی جاتی ہے وہ تعزیر کہلاتی ہے۔ وہ کیا کہلاتی ہے؟ تو تعزیر کی سزا تو دی جا سکتی تھی، لیکن اس کے لیے بھی بہتر اور صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 2 4 کی طرح جرم کلیئر ہو تب دیا جائے۔ یہاں وہ سپورٹ میں آئے ضرور تھے، لیکن مجرم سزا پا چکا تھا، ان کو پتہ نہیں کتنی صحیح غلط بات معلوم تھی جس کی وجہ سے غلط فہمی کا بھی امکان تھا، اس لیے ان کے لیے سزا کو ٹال دیا گیا۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی اس اصول سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن کہا کیا گیا ہے؟ آگے یہ کہا گیا ہے کہ جب رسول کا فیصلہ آ گیا تھا اس کے بعد پھر کسی کے پاس فیصلے کے لیے جانا یہ انتہائی سنگین جرم تھا، اور اس جرم پر جو عمل عمر رضی اللہ عنہ نے کیا وہ عمل اپنی جگہ درست تھا، اور آئندہ اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کے خلاف اس طرح کی کارروائی بھی درست ہوگی۔ یہ سنا دیا گیا اگلی آیت میں، کیا کہہ کے سنایا گیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کوئی بھی رسول ہم نہیں بھیجتے مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جانی چاہیے، لازم ہوتی ہے اللہ کے حکم سے۔ ہم رسول کی اطاعت رسول کی حیثیت میں کرتے ہیں، محمد کی یا اور کسی حیثیت میں نہیں کرتے۔
اگر وہ رسول نہ ہوتے تو ان کی اطاعت ہم پر فرض نہیں تھی، لیکن وہ رسول ہیں اس لیے فرض ہے، اور وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو کہا گیا کہ ہم کوئی رسول نہیں بھیجتے مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگرچہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، جو لوگ اس طرح کے سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ تمہارے پاس آئے ہیں، لیکن پہلے مرحلے میں یہ امکان چونکہ باقی ہے کہ غلط فہمی ہوئی ہو، اس لیے ان کے لیے اللہ سے مغفرت چاہو۔ پہلے تو ان کو کہا گیا کہ وہ خود مغفرت چاہیں کہ انہوں نے غلطی کی ہے، واستغفر اللہ، تم چاہو مغفرت اللہ سے۔ پھر رسول کو کہا گیا واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے کیا کرے؟ مغفرت چاہے کہ اگر ناسمجھی میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ ان سے درگزر کرے۔ لوجد اللہ توابا رحیما، اگر دونوں یہ رویہ اپناتے ہیں کہ وہ لوگ بھی مغفرت چاہتے ہیں، رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا؟ بخش دے گا۔ وہ اللہ کو پائیں گے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا، یعنی بخش دے گا۔ لیکن اگر اس کے باوجود وہ ہٹ دھرمی پر رہے تو پھر ان کے خلاف کارروائی درست ہو جائے گی، ان کے خلاف کارروائی درست ہو جائے گی۔ بین السطور میں یہ دھمکی بھی موجود ہے۔ کیسے موجود ہے؟ اگلے جملے میں وہ بات کہی گئی ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ فلا وربک، پس نہیں تیرے رب کی قسم، یعنی اگر یہ رویہ نہیں اپناتے تو وہ اعراض کرنے اور معاف کیے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ تیرے رب کی قسم، ان کا ایمان بھی معتبر نہیں ہوگا، لا یؤمنون، وہ ایمان رکھنے والے نہیں ہیں۔ حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ وہ تم کو فیصل مان لیں، فیصلہ کرنے والا تسلیم کر لیں۔ فیما شجر بینہم، اس میں جو جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں ان کے درمیان آپس میں۔ یہ سارے مومنین کے حوالے سے ہے لیکن بالخصوص ان کے حوالے سے کہا گیا ہے، اس لیے کہ وہ جھگڑنے کے لیے آئے تھے، جھگڑا پیدا ہوا تھا تو سارے مسائل کھڑے ہوئے تھے۔ پھر آگے ایک کرائیٹیریا اور دیا گیا کہ صرف جھگڑا پیدا ہو جائے اس کا فیصلہ کرانے آئے، یہ نہیں، اگر فیصلہ رسول نے کر دیا تو اس کے بارے میں دل میں کوئی بھی ریزرویشن یا تحفظ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ریزرویشن اور تحفظ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے فیصلے کو وہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں، اپنا جو سوچا سمجھا فیصلہ ہے یا اپنی جو سوچی سمجھی رائے ہے اس کو اہمیت دے رہے ہیں، جو رسول کے مقابلے میں قابل تسلیم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ انسان کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، انسان کی رائے غلط ہو سکتی ہے، لیکن رسول معصوم ہوتا ہے، اس کی سوچ اور اس کی رائے غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہا گیا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر وہ نہ پائیں اپنے دلوں میں حرج، حرج کا مطلب تنگی، ریزرویشن، تحفظ، مما قضیت، اس کے بارے میں جو تم نے فیصلہ کر دیا، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور وہ حوالے کر دیں اپنے آپ کو ٹوٹل، یعنی جو فیصلہ ہے اس کو ماننے کے لیے 100% تیار ہو جائیں، تب مانا جائے گا کہ ان کا ایمان کامل اور مکمل ہے۔ اور کہیں پر اگر یہ بات آ گئی کہ اس پر اطمینان نہیں ہے، وہ قابل تسلیم نہیں ہے یا اس ہمیں ہم قبول نہیں کریں گے، ایمان خطرے میں، ایمان کیا ہے؟ خطرے میں۔ یہاں تک جو بات بتائی گئی ہے، ان ساری باتوں سے 3 اہم نتائج نکلتے ہیں، 3 اہم نتائج۔ پہلا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے جو آپسی معاملات ہوتے ہیں ان کو آخری فیصلے کے تک پہنچانے کے لیے اصولی طور پہ شریعت کی پابندی ضروری ہے۔ اس سے ہٹ کر کے کوئی فیصلہ اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ چیز درست نہیں ہے۔
دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر شریعت کی پابندی ضروری ہے تو اگر شرعی فیصلہ آ گیا ہے تو اب کسی کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ کہیں اور سے کوئی فیصلہ حاصل کرے۔ اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ فیصلہ میرے خلاف ہے یا میرے لیے بہت مشکل ہے، پھر بھی ماننا اسے ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ نہیں۔ ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، پریکٹیکل یہ صورتحال آتی رہتی ہے کہ مسلمان ہیں تو رعایت میں پہلے تو شرعی فیصلے ہی کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، لیکن جب لگتا ہے کہ یہ ہمارے موافق نہیں ہے تو پھر ہم دائیں بائیں سے راہ نکال کر کے موجودہ حکومتی عدالتوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے فیصلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصولی طور پہ یہ غلط ہے، اصولی طور پر یہ غلط ہے۔ اگر اس طرح ہیلے بہانے سے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو یا شریعت کے قانون اور رسول کو ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں، کم اہمیت دے رہے ہیں، اور یہ چیز ایمان کے خلاف ہے۔ جو دوسرا نتیجہ نکلتا ہے، تیسرا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ اگر اس طرح کی حرکت ہو گئی ہے، اس طرح کی حرکت ہو گئی ہے، تو اس وقت بھی دروازہ کھلا ہے معافی تلافی کے ذریعے شرعی فیصلے کی طرف رجوع کرنے کے لیے، شرعی فیصلے کی طرف رجوع کرنے کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ یہ نہیں کہ غلطی ہو گئی تو اسی پہ قائم رہے، باقی رہیں، نہیں، دروازہ کھلا ہے۔ اگر رجوع کر لیا اس کا مطلب یہ کہ اصلاح کر لی، اور اگر رجوع نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاح نہیں کی۔ کبھی بھی مواخذہ ہو سکتا ہے، دنیا میں اگر مواخذے کی کوئی شکل ہوگی دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، اور نہیں تو پھر آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا۔ اب اس کے آگے ایک اور بات کی طرف صرف مسئلے کی اہمیت کو جتانے کے لیے اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم لوگوں نے ایک قصہ پڑھا ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ کیا پڑھا ہے؟ کسی نے کسی کا قتل کر دیا، اب قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، تو قاتل کا پتہ لگانے کے لیے کچھ حکم دیا گیا تھا وہاں۔ کیوں پتہ نہیں چل رہا تھا؟ اس لیے کہ سب لوگ اسے چھپا رہے تھے اور قاتل کے جرم میں گویا سپورٹ کر رہے تھے، ورنہ قاتل کا پتہ چلے، قاتل کو سزا دی جائے، معاملہ ختم تھا۔ لیکن قاتل کو لوگ جان رہے ہیں اور بتا نہیں رہے ہیں، تو اللہ نے شدید قسم کا حکم دیا تھا۔ کیا حکم دیا تھا؟ کہ تم لوگ خود ہی کیا کرو، جس نے یہ حرکت کی ہے اسے مارو، اس کو قتل کرو، اور نہیں تو پھر تم سب کو یہاں سے دیش نکالا دیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ دیش نکالا دیا جائے گا۔ مجبوراً انہوں نے کیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح ان کو یہ حکم دیا گیا تھا ویسے ہی آج اگر تم کو دیا جاتا تو اور مشکل مسئلہ تھا۔ کیا کہا؟ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم نے ان پر لازم کر دیا ہوتا، لکھ دیا ہوتا، یہ لفظی معنی ہے، لیکن اصلاً کتبہ لکھنے کے ساتھ ساتھ فرض کرنے، لازم کرنے کے معنی کے لیے بھی آتا ہے عربی زبان میں۔ کتب علیکم الصیام، روزہ لکھ دیا گیا، روزہ فرض کر دیا گیا، لازم کر دیا گیا۔ کتب علیکم القتال، تم پر قتال لکھ دیا گیا، لازم کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا۔ یہ ساری تعبیریں قرآن میں آئی ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اگر ہم لازم کر دیتے، فرض کر دیتے، ان اقتلوا انفسکم، کہ تم لوگ خود ہی جو مجرم ہیں ان کو قتل کرو، او اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھر سے نکل جاؤ، اب تمہیں یہاں رہنے کا حق نہیں ہے، ورنہ تمہارے خلاف کارروائی ہوگی، سب کے سب کی گردن ماری جائے گی۔ جیسے وہاں حکم دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو، ویسے ہی آج دے دیا جاتا
ما فعلوا ما یوعظون بہ، تو وہ نہ کرتے، وہ نہ کرتے، ما فعلوا، وہ نہ کرتے، ما یوعظون بہ، وہ چیز جس کی انہیں نصیحت کی گئی۔ خیر خواہانہ کہا گیا۔ خیر خواہانہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سماج کی اصلاح مطلوب ہے۔ اگر ایسے عناصر کو چھوڑ دیا جائے گا تو سماج تو اور بگڑتا جائے گا، معاشرہ اور بگڑتا جائے گا۔ اس لیے مجرمین کو کسی طرح کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ سماج سلامت رہے، محفوظ رہے۔ یہ خود سماج کی خیر خواہی کا تقاضا ہے، سماج کی حفاظت کا تقاضا ہے۔ تو اس لیے اس وقت بھی یہ حکم دیا گیا تھا، اور آج بھی انہیں یہ حکم اللہ کی طرف سے دیا جا سکتا تھا، لیکن جتنے بگڑے یہ تھے کہ آج بھی ان کے لیے اس پہ عمل درآمد آسان نہیں تھا۔ وہاں بھی عمل درآمد بڑی مشکل سے انہوں نے کیا تھا، آمادگی سے نہیں کیا تھا، لیکن ایک سنگین حکم دے کر کے اس سنگین برائی کا ازالہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو کیا کہا گیا؟ ہاں وہ ہے ما فعلوا الا قلیل، مطلب ہے کہ کوئی نہ کرتا مگر چند لوگ۔ تو چند لوگ تو ہر سماج معاشرے میں رہتے ہی اچھے، ورنہ پورا بگڑ جائے تو مٹا ہی دیا جاتا ہے نا۔ ما فعلوہ الا قلیل، یہی ہے نا، الا قلیلا منکم، الا قلیل منہم، مفہوم پھر بھی وہی ہے نا، نہیں اسے انجام دیتے مگر ان میں سے تھوڑے، ما یوعظون بہ، جس کی انہیں نصیحت کی جاتی، مفہوم وہی رہے گا۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، تو ایسا حکم دیا جانا یہ بہتر ہوتا ان کے لیے، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ثابت قدم رہنے کے لیے۔ کیا چھوٹا ہے؟ ہاں بولیے۔ ہاں وہ میں سمجھ رہا ہوں، جو کہا گیا نا وہ نہ کرتے اسے جن کی انہیں نصیحت کی گئی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ اس پہ عمل درآمد کرتے، یہی ہے نا، اگر وہ عمل درآمد کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور ثابت قدم رہنے کے لیے زیادہ مضبوط ہوتا۔ یہ لفظی معنی ہے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ چیز انہوں نے کی تھی، ہے نا، ان کے لیے یہ نتیجہ خیز ثابت ہوا تھا، سود مند اور فائدہ مند ثابت ہوا تھا۔ یہ نہیں کرنے والے تھے، چند لوگ اگر کرتے تو اس کا ویسے ہی فائدہ ملتا جیسے پہلے کے لوگوں نے کیا تھا اور ان کو ملا تھا، لیکن ان کو یہ حکم نہیں دیا گیا، ان کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اس طرح کے سخت مرحلے سے گزریں، یہ حکم نہیں دیا گیا۔ جب یہ حکم نہیں دیا گیا تو اب ان کے لیے دوسری راہ تو چاہیے تھی۔ وہ دوسری راہ کیا تھی؟ جو پہلے ہی بتا دی گئی، ان سے اعراض کرو، ان کو ٹالو، ورنہ یہ بات جو سنائی گئی صرف دھمکی کے لیے کہ ماضی میں اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسی کارروائی کر چکا ہے اور وہی کارروائی تمہارے ساتھ بھی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے رعایت کر دی، چھوٹ دے دی، تمہارے سلسلے میں ایسا کوئی آرڈر جاری نہیں کیا، تو تم اس پہ خیر مناؤ۔ کیا کرو؟ اس پہ خیر مناؤ، ٹھیک ہے؟ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ کیا ہے؟ اور تب ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا اجر دیتے، یعنی اگر انہوں نے عمل درآمد ہمارے اس طرح کے آرڈر کا کیا ہوتا تو نہ صرف یہ کہ وہ قابل مواخذہ نہیں رہتے، بلکہ اطاعت اور فرما برداری کا ثبوت دینے کی وجہ سے وہ قابل تحسین ہوتے اور ہم ان کو بہترین بدلہ دیتے اور انہیں صحیح راستے کی رہنمائی کرتے۔ صحیح راستے کی رہنمائی کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ آئندہ ان کی زندگی صحیح ٹریک پہ چلتی رہتی، ہر ایک کی، پورے سماج کی، پورے معاشرے کی۔ یہ بات یہاں تک سمجھائی گئی ہے۔ اب یہ بات جو سمجھائی گئی، اس سے ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سخت سے سخت سزا ہو سکتی ہے، دیا جائے تو اس کی پوری گنجائش موجود ہے۔ خاص طور سے کس طرح کے جرائم؟ ایسے جرائم جس کے اثرات پھیلتے متعدی ہوتے ہیں۔ اب اگر ایک مجرم کو ایسے ہی لوگ جرم میں سپورٹ دیں تو دوسرا بھی ہمت کرے گا، تیسرا بھی ہمت کرے گا، چوتھا بھی ہمت کرے گا، اور ایسے برائی اور کیا ہوگی؟ پھیلتی چلی جائے گی۔ تو اس طرح کے جرائم میں اگر نظر انداز کیا جائے، چشم پوشی کی جائے، یا اس کا پردہ فاش کر کے ان جرائم کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے تو یہ اور برے نتائج پیدا کرتا ہے۔ تو اس طرح کے سنگین جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت قسم کے آرڈیننس بھی جاری کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا، یا اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اور اس پہ عمل درآمد بھی ہوا تھا۔ آج بھی وارننگ دی گئی کہ اگر نہیں سنبھلتے تو یہ حکم دیا جا سکتا تھا، اور اس کے ذریعے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ ہو جاتا، پتہ چل جاتا کہ کس نے یہ جرم کیا ہے۔ اس لیے کہ جب سب کی گردن پھنستی ہے تو پھر لوگ اگل دیتے ہیں، لوگ پھر مجبور ہوتے ہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے ہی صحیح ایسے لوگوں سے بچیں، دور رہیں، ان کا سپورٹ نہ کریں۔ تو جب انتہائی بگڑا ماحول ہوتا ہے، وہاں کبھی کبھی اتنے سخت سزا اور سخت فیصلے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کو اور آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے جرائم کی سزا جو اسلام نے بہت سخت رکھی ہے، تو وہ عام حالات کے لحاظ سے بہت سخت ہے، عام حالات کے لحاظ سے بہت سخت ہے۔ دنیا بھی اعتراض کرتی ہے، اور کبھی کبھی ہمارے دل کے خانے میں بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ جرم کے لحاظ سے سزا بہت سنگین ہے، سزا بہت سنگین ہے۔ فار ایگزامپل، 10 درہم سے زیادہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، یہ اصول ہے۔ اس سے کم کرے تو نہیں کاٹا جاتا۔ اب 10 درہم سے زیادہ کا مان لیجئے 5,000 10,000 ہی ہوگا نا، لیکن اس کے لیے جو سزا ہے زندگی بھر کے لیے ایک داغ، اور وہ روز مرہ کی زندگی میں بہت سارے کام کرنے سے مجبور، لگتا تو ہے بڑی سخت سزا ہے، لیکن ایک کا کاٹ دیا جاتا ہے، پورا سماج ایسے عناصر سے پاک ہو جاتا ہے، ایک کا کاٹ دینے سے۔ تو یہ چیز کی ایک وسیع فائدہ طویل وقت تک کے لیے ہر ایک کو حاصل ہوتا ہے، وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن صرف اس کا ہاتھ کٹ گیا یہ خوب سمجھ میں آتا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے وہ خوب سمجھ میں آتا ہے، اور اسی بنیاد پہ ہماری رائے الٹی ہو جاتی، ہماری سوچ الٹی ہو جاتی ہے کہ یہ سزا ظالمانہ ہے۔ لیکن اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ کس عمل کا کتنا نتیجہ برآمد ہوگا اور کہاں تک اثر جائے گا۔ اس لیے اللہ کا فیصلہ اپنی جگہ حقیقت پسندانہ ہے، اور انسانیت کے حق میں سود مند ہے۔ اصولی طور پہ اگر ہم یہ مان لیں تو کبھی ہمارے دل میں یہ ریزرویشن بھی نہیں پیدا ہوگا، یہ ریزرویشن بھی نہیں پیدا ہوگا۔ ایک دوسری بات جو اس سے زیادہ اہم ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سخت احکامات دیتا ہے، لیکن اگر اس میں بندے اپنے آپ کو پروف کریں اطاعت اور فرما برداری کے لحاظ سے کہ وہ اس کا حق ادا کرنے والے ہیں، اس کو انجام دینے والے ہیں، تو اللہ اسی لحاظ سے کیا کرتا ہے؟ نوازتا بھی ہے، انعام بھی دیتا ہے، اور بہترین نتائج سے ہمکنار بھی کرتا ہے۔ جیسے یہاں کہا گیا کہ اگر وہ عمل درآمد کرتے
تو ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا اجر دیتے، ہم ان کو سیدھا راستہ بھی دکھاتے، ہم ان کو اچھے انجام تک لے بھی جاتے۔ اب پریکٹیکل دیکھیے، ہم اور آپ روزمرہ کی زندگی میں اس کا تجربہ اور مشاہدہ کرتے ہیں یا نہیں؟ کسی معاملے میں آپ دیکھ لیجئے، میں صرف ایک معاملہ بتاتا ہوں۔ ہم لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اسکول، کالج یا استاذ کے پاس۔ استاذ جب کسی غلطی پر یا کوتاہی پہ سزا دیتا ہے تو ہم کو اور ہمارے گارجین سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ سب کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی اگر زیادہ سزا دے دی تو اور زیادہ ہنگامہ اور واویلا ہوتا ہے، لیکن اسی مار اور اسی سزا کے نتیجے میں اگر وہ لائق فائق بن جاتا ہے اور کچھ دنیا میں کارنامہ انجام دیتا ہے تو پھر اس مار کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ اصل اہمیت اب اس کارنامے کی ہو جاتی، اس لیاقت اور صلاحیت کی ہو جاتی ہے، اور اس کو بھی لوگ ایک طرح سے استاذ کا احسان ہی تصور کرنے لگتے ہیں۔ یہ سب تجربہ ہوتا ہے ہمارے آپ کی زندگی میں، بالکل وہی معاملہ ہے، بالکل وہی معاملہ ہے، وہی انداز ہے، وہی پیٹرن ہے۔ تو آج ہم لوگ یہیں تک رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی آیات اگلی بار لے لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔